ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیة۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ بقرہ دوسرا پایا، آیت نمبر 173 سے لے کر 176 تک آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں تذکرہ تھا کہ ایمان والو حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں، اور شکر کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ یعنی عبادت کا تعلق حلال اور طیب سے جوڑ کر اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر تمہاری عبادت منظور ہونے کے لیے ہے تو طیبات میں سے کھاؤ۔ اب یہاں سے سوال یہ ہے کہ وہ طیبات کیا چیزیں ہیں، تو لمبی لسٹ ہے، تو پھر جو حرام ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں چھوڑ دو، باقی سب حلال ہیں، کیونکہ حرام کی لسٹ بہت کم ہے۔ تو اللہ نے اس اگلی آیت میں حرام کی لسٹ کو بیان کر دیا، مگر ایک سمجھدانی کا فرق یہ ہوتا کہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں یہی 4 چیزیں حرام ہیں، باقی حرام نہیں ہیں۔ یہاں اللہ نے صرف لسٹ کو بیان کیا ہے اور انما کے ساتھ بیان کیا ہے، یہی حرام ہے باقی حرام نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہی حرام ہے باقی حرام نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے عقیدے کے لحاظ سے انہوں نے حلال چیزوں کو حرام کر رکھا تھا اور حرام چیزوں کو حلال کر رکھا تھا، تو ان کی صفائی کے واسطے اس آیت میں حکم بیان کیا، لہذا اسی حد تک ہے یہ۔ اور سورہ انعام 175 نمبر کی آیت میں وہاں بھی حصر ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا۔ وہاں بھی یہی لسٹ آئی ہے کہ میرے اوپر جو وحی کی گئی ہے اس میں کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے ان کے، یہی لسٹ وہاں بھی ہے۔ ان کے ساتھ سورہ اعراف کی 157 نمبر کی آیت میں جو نبی کے صفات تورات میں ہیں اس کا ذکر کیا ہے، وہاں ایک جملہ آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ نبی طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں۔ اور اس جملے میں جتنے طیبات ہیں سب کا خراب ہونا اور منع ہونا ثابت ہوتا ہے، جتنے طیبات ہیں ان کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ جملہ سورہ اعراف 157 نمبر میں موجود ہے۔ اور اسی آیت کے ذیل میں ایک کتاب آئی ہے، ایک حدیث آئی ہے، حدیث اگرچہ مرسل ہے، مجاہد روایت کرتے ہیں، مجاہد ابن عمر کے شاگرد ہیں، اور وہ کہتے ہیں 7 چیزوں کو اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے، جس کو ہم مکروہ کہتے ہیں، طاعت شرعی کہو، طاعت طبعی کہو، 7 چیزیں ہیں۔ ان 7 چیزوں کو بکرا ذبح کرنے کے بعد کھانا منع ہے، اسی روایت کی وجہ سے۔ حیدرآباد سے کتاب چھپی ہے، نظام سرکار کے زمانے میں بنی تھی، نصاب اہل خدمات شرعیہ، جو چھپی ہے نظامیہ سے، اردو انگریزی دونوں میں آ چکی ہے، اس میں بھی یہ لسٹ شامل کی ہے اور انہی آیتوں کا حدیثوں کا حوالہ دیا گیا۔ لہذا صرف یہ
مکے والوں کے عقیدے کے لحاظ سے بیان ہو رہا ہے۔ بقیہ جو پورے محرمات ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مثال دے دو، اس آیت کو سمجھانے کے بعد مثال دوں گا کہ دیکھو اس آیت میں یہ چیز نہیں ہے مگر وہ حرام ہے۔ ایک مثال نہیں، دو مثال نہیں، کئی مثالیں دوں گا۔ پہلے سے 10 منٹ چلا گیا ہے، اب کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو پورا کروں، کور کرتا ہوں۔ تو اس مضمون کو پورا کرنے کے بعد وقت بچے گا تو مثالیں میں آپ کو ضرور دوں گا۔ آیت کے الفاظ میں دیکھیے، انما حرما، جو انما کو سمجھ لو پہلے۔ انما ایک لفظ نہیں ہے، یہ ملا کر بنا ہے۔ انا الگ ہے اور ما الگ ہے، لیکن جب دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کو حصر کہتے ہیں۔ حصر، حصر مانے یہی حرام ہیں، اس کے سوا اور حرام نہیں ہے۔ اس حصر کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ بس حرام کی لسٹ یہی ہے، حالانکہ یہ لسٹ مکے والوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ 4 جانور حرام اور سمجھتے تھے۔ مثلا کسی پیر کے نام چھوڑ دیا، کسی بت کے نام پہ چھوڑ دیا، کسی استھان پہ نام چھوڑ دیا، کسی پیر کے نام پہ چھوڑ دیا، وہ حرام نہیں ہے۔ چھوڑنا حرام ہے، چھوڑنا غلط ہے، لیکن وہ جانور حرام نہیں ہوگا اگر تم توبہ کر لو، کیونکہ وہ اللہ خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس نے تمہیں حلال کیا ہے۔ تمہیں ان کے پاس کیوں بانٹ رہے ہو؟ تمہارے واسطے جائز نہیں ہے۔ اور یہ ان کے نام پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں حرام بتایا ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یہ نصب کیا ہے؟ کسی خاص مقام پر لے جا کر ذبح کرنا، چاہے وہاں قبر ہو، چاہے وہاں بت ہو، چاہے وہاں کوئی مقام ہو، چاہے وہاں کوئی پیر ہو، اگر کسی جگہ لے جا کر ذبح کیا گیا، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ میں اس کو حرام قرار دیا اللہ نے۔ تو لفظ انما یہ حصر اضافی کہلاتا ہے، مکے والوں کے لحاظ سے یہی حرام ہے، بقیہ پورے امت مسلمہ کے لیے یہ مکمل لسٹ نہیں ہے۔ سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، سورہ مائدہ میں بھی موجود ہے۔ تو اس کو انما کہتے ہیں۔ انما حرما، حرما کے معنی منع کر دیا اللہ نے۔ حرمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک احترام کے لحاظ سے اور ایک اس کے خراب اور خبیث ہونے کے اعتبار سے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ دونوں قسم کی لسٹ میں آتے ہیں۔ جیسے آدمی کا گوشت نہیں کھا سکتے، حرام ہے، یہ خبیث نہیں ہے، آدمیت کا احترام اس لیے منع ہے۔ کتے کا گوشت نہیں کھا سکتے، کیوں؟ اس میں خبث ہے۔ خنزیر نہیں کھا سکتے، اس میں خبث ہے۔ گھوڑا نہیں کھا سکتے، وہ علیہ جہاد ہے، وجہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی خرابی ایک سا نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے حرام کیا ہے، وجوہات الگ الگ ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، میتہ کے معنی جن کو ذبح کر کے کھانے سے رہ گئے ہوں، وہ خود مر گیا ہو۔ میتہ وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے جو عام طور سے حلال ہے، جیسے بکری ہے، مر گئی، آپ ذبح نہیں کر سکیں تو میتہ میں آتی ہو۔ اونٹ ہے، بھینس ہے، یہ سب میتہ میں آئیں گے اگر آپ ذبح نہیں کر سکے، خود سے مر گئے۔ اور خود سے مرنے کی شکلیں سورہ مائدہ 2 آیت میں 7-8 شکلیں موجود ہیں۔ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع، یہ 7 چیزیں ہیں بتا دی۔ وہ 7 چیزیں کیا کیا ہیں؟ آپ کو ترجمہ ایگزیکٹ تو یاد نہیں رہے گا، لیکن جب اردو رہے گا تو دماغ میں بیٹھے گا۔ موقوذہ کے معنی مار کے پھینک دیا، لاٹھی سے مارا، خون نہیں نکلا، مار سے مر گیا، یہ موقوذہ ہے۔ متردیہ کیا ہے؟ اوپر سے کسی نے پھینک دیا اور مر گیا، یہ بھی منع ہے۔ والنطیحہ، سینگ سے ایک دوسرے نے مارا اور وہ مر گیا، والنطیحہ بھی آتا۔ وما اکل السبع، درندے نے اسے نوچ کے کھا لیا۔ اب قربانی میں بہت سی بکریاں گھروں میں بدی ہوئی تھی، کتا آیا نوچ کے کھا گیا، زندہ نکال لیا، تو وہ حصہ مردار میں ہوتا، اگر اسے وہ مر جائے تو مردہ شمار ہوگا۔ ہاں اگر آگے ہے الا ما زکیتم، جو تم نے ذبح کرا اس کو پاک کر دیا اللہ نے، ذبح کرنے سے وہ پاک ہو جاتا۔ تو مردہ کے حکم میں یہ ہے جو آپ ذبح نہیں کر سکے، خود سے مر گیا، وہ مردہ۔ یہاں پر بھی مکے والوں کا اعتراض ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ 2 آیت کے ذیل میں مکے والے کہتے تھے اپنا مارا ہوا حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام، یہ کیسا انصاف ہے؟
جو مردہ خود مر گیا ہو تو اللہ نے مارا، اور ذبح جو کرتے ہو تم کرتے ہو، تو تمہارا اپنا مارا ہوا حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ ان کا اعتراض تھا، جس کا جواب دے چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہ تمہارا مارا ہوا حلال یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم کے مطابق ہے، اس میں جو گندگی ہے وہ ہے بہتا ہوا خون، وہ نکلتا ہے ذبح کرنے سے، اور جب خود مرتا ہے تو وہ خون وہیں رہ جاتا ہے، وہ نجس اور ناپاک ہے، اس لیے وہ حرام ہے۔ یہ سب وجوہات وہاں بیان ہو چکی ہیں۔ مردہ سے اس کی ہر چیز ناپاک ہوتی ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس کے چمڑے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ آیتوں میں نہیں ملے گا، یہ حدیثوں میں ملے گا۔ آپ جا رہے تھے، بکری ذبح کی ہوئی نہیں تھی، مردہ تھی، مری پڑی تھی، حضور پاک نے کہا تم اس چمڑے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ تو حضور کا یہ سوال کہ اس مردہ بکری سے چمڑے کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، مطلب میتے کا گوشت حرام ہے لیکن چمڑے کا استعمال ہو سکتا، ہر ایک کا چمڑا نہیں، جن کا ذبح ہوتا ہے ان کا چمڑا۔ اب کتے کا چمڑا ناپاک رہے گا، سور کا چمڑا ناپاک رہے گا، آپ ان کو کتنے ہی صاف کریں گے وہ ناپاک ہی رہے گا، کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ نجس العین کے معنی اس کا وجود ہی ناپاک ہے۔ ہاں اس کے بال میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ بال میں چونکہ کچھ رہتا نہیں ہے، اس سے اگر کوئی سلائی الائی کرتا ہے تو وہ بال درست ہے، یہ بعض لوگوں کا قول ہے۔ تو سور ہو یا کتا ہو، سور کا ذکر اس آیت میں ہے، کتے کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ اگر یہ پوری لسٹ ہوتی تو کتے کا ذکر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسے کتے کا ذکر نہیں ہے تو لسٹ مکمل نہیں ہوئی، ورنہ کتے کو حلال بولنا پڑے گا، نہیں بول سکتے آپ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکے والوں کے عقائد کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ تو میتا جو مر جائے، کسی وجہ سے بھی مر جائے، ذبح نہ ہو سکا ہو، وہ میتا ہے، اس کو حرام قرار دیا اللہ نے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یہ لفظ دم کے معنی خون کے آتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ دم کے ساتھ کوئی صفت نہیں ہے، لیکن سورہ مائدہ میں اس کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، وہ ہے دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون۔ اگر خون بہتا ہوا نہیں ہے، جمع ہوا خون ہے، وہ حلال ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں اللہ کے نبی کی حدیث صاف موجود ہے، وہ علت لنا میتتان السمک والجراد والدمان الکبد التحال۔ تو ہمارے لیے 4 چیزیں جائز کیا ہے جو استثناء ہے ان آیتوں سے، جمع ہوا خون، کلیجی اور تلی، کلیجی اور تلی، کبد اور تحال، اور 2 مردے حلال ہیں، ایک ہے مچھلی اور ایک ہے ٹڈی، السمک والجراد۔ سمک اگر مر گئی ہے تو بھی حلال ہے، سمک تافی منع ہے۔ تافی کا مطلب وہ پانی میں مرنے کے بعد پھول گئی، اوپر تیرنے لگی، اب اس کو نہیں کھا سکتے آپ، وہ زہر بن چکی ہے، اس کو سمک تافی کہتے ہیں۔ ایسی مچھلی جو مر گئی ہو اور مرنے کے بعد پانی کے اوپر تیر رہی ہو، اس کو سمک تافی کہتے ہیں۔ اس کا استثناء کیا گیا ہے، یہ منع ہے، ورنہ مچھلی مری ہوئی جائز ہے۔ اس کے لیے حدیثیں بہت ہیں، یہ حدیث بھی موجود ہے، اور ایک واقعہ لمبا بخاری میں ہے، حدیث میں 300 صحابہ کرام جا رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا، بھوک کی پریشانی تھی، 300 آدمی سفر میں ہوں، کھانا ختم ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوگی۔ اللہ سے دعا کیا، اللہ نے ان کے سامنے ایک ندی کے کنارے پر ایک مچھلی پڑی ہوئی ملی، اس کا نام امبر ہے۔ اس امبر مچھلی کو، پانی میں نہیں تھی، وہ ریتی میں پڑی ہوئی تھی، تو زندہ کیسے رہتی؟ تو مر گئی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ مچھلی کو اللہ نے دیا ہے، کھانا نہیں چاہیے، یہ کھانا چاہیے، آپس میں بحث ہوئی۔ جو امیر لشکر تھے انہوں نے کہا اس کو کھانا چاہیے، مچھلی کی وجہ سے جائز ہے۔ وہ 300 آدمی 18 دن تک کھاتے رہے، 300 آدمی 18 دن تک کھاتے رہے، اور ان کے الفاظ ہیں ہم چکنے ہو گئے کھا کے۔ ہاں چکنا ہو گئے سمجھتے ہیں آپ، چربی دار مچھلی آپ 18 دن کھانے کے بعد، جن کو غذا نہیں ملتی تھی ایسی غذا مل گئی تو صحت مند ہو جاتے نا، اس کو بولتے ہیں چکنے ہو گئے کھا پی کے۔ مگر شبہ یہی تھا، کھانا تو کھا لیے، حضور سے پوچھنا ضروری ہے۔ حضور سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے تو پیش کرو، تمہارے پاس کچھ بچا ہے اس میں سے تو پیش کرو۔
یعنی اس کے کھانے میں شبہ نہ رہے، ہم بھی کھانے کو تیار ہیں۔ اس مچھلی کو عنبر کہتے ہیں، یہ بھی حدیث بخاری میں موجود ہے۔ 18 دن تک کھانے کے بعد جب اس کی ہڈیاں دیکھی تو اس ہڈی کو، جو پسلی کی ہڈی ہوتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی، اس کو کھڑا کر کے دوہرا کمان بنایا تو کمان اتنی اونچی بنی کہ اس کے نیچے سے صحابی گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہونے کی حالت میں گزر گئے اور وہ ٹچ نہیں ہوئی، لگی نہیں، اتنی اونچی کمان بنی تھی اس ہڈیوں کی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مچھلی اگر مر گئی ہے تب بھی حلال ہے، اس کو ذبح ہونے کی شرط نہیں ہے، بس ایک شرط ہے کہ وہ پھول کے پھٹ کے پانی کے اوپر تیرنے لگے تو وہ منع ہے۔ حدیث میں آیا ہے احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار تمہارے واسطے جائز ہے۔ یہ 7ویں پارے کی آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ اس سے تو امام شافعی، امام مالک کہتے ہیں سمندر کی ہر چیز جائز ہے۔ وہ تو لفظ نہیں بولنا آتا مجھے کہ میں کیسے استعمال کروں، وہ تو کہتے ہیں کتا اور خنزیر بھی جائز ہے، سمندر کا اگر ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے سمندر کے بارے میں هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے۔ اس حدیث کو لے کر یوسف القرضاوی نے کتاب لکھی تھی الحلال والحرام، اس میں انہوں نے سب کو حلال قرار دے دیا، سب حلال ہے۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، مردہ ہو یا زندہ، صرف مچھلی حلال ہے ہمارے پاس، یعنی فقہ حنفی میں پانی سے صرف مچھلی حلال ہے، اور باہر ٹڈی حلال ہے۔ ٹڈی تو ناپید ہو چکی ہے، اب ملتی نہیں ہے، مچھلی ہی ہے۔ اب جو لوگ مچھلی کے علاوہ چیزوں کو کھاتے ہیں وہ حنفی مسلک کو فالو نہیں کرتے ہیں، اور جھینگا بھی مکروہ اسی لیے ہے کہ وہ مچھلی نہیں ہے، مچھلی نہیں ہے اس لیے اس کو خالی مچھلی نہیں بولتے، جھینگا لگا کے جھینگا مچھلی بولتے۔ جھینگا مچھلی کیوں بولتے؟ اگر مچھلی ہے تو مچھلی بولو نا، اس کو جھینگا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لگانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس مچھلی کو مچھلی ثابت کرنا ہے مچھلی لگا کے، اور نہ وہ جھینگا کیڑا ہے۔ حیات الحیوان امام دمیری مشہور کتاب ہے کمال الدین کی، انہوں نے پورے حیوانات کو جمع کر دیا ہے اس کتاب میں، اور فرماتے ہیں مچھلی کی 3 صفت ہوتی ہے۔ پہلی صفت ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، دوسری یہ ہے کہ اس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ گل پھڑے سے سانس لیتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں جھینگے میں نہیں ہیں، نہ ریڑھ کی ہڈی ہے، نہ بہتا ہوا خون ہے، نہ گل پھڑے سے سانس ہے، لہذا وہ مچھلی نہیں ہے۔ یہ دیمیری کا قول لکھا ہے، اور اسی بنیاد پر حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ اس کا کھانا مکروہ ہے، یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ مولانا تقی عثمانی بھی لکھتے ہیں کہ اس کا کھانا شبہات پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کے کھانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس کو نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے کیا؟ نہیں مر جائیں گے نا۔ اگر حضور پتے کھا کے 3 سال رہ سکتے ہیں تو ہم مچھلی چھوڑ کے نہیں رہ سکتے، وہ بھی مچھلی مشکوک مچھلی، اس لیے اس کو لوگ شان سے فخر سے پیش کرتے ہیں بطور مہمان کے، درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ جب مکروہ نے کہا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس میں شان نہیں ہے۔ مکروہ کے کھانے میں کراہت ہونا چاہیے، شان کہاں سے آ گئی اس میں؟ یہ شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تقی عثمانی صاحب آج کل کے ایسے عالم ہیں جو ہندوستان پاکستان میں ممتاز ہیں، ان کی کتاب ہے ترمذی کی شرح، درس ترمذی 5 جلدوں میں ہے، اس کو پڑھ لیجیے آپ، منع فرماتے ہیں وہ۔ اس لیے جھینگا کو کھانا فخر نہیں ہے، باعث کراہت ہے، اور باقی جو چیزیں کیکڑا وکڑا کھاتے ہیں وہ تو ان کا مسلک ہے، ان کا مذہب ہے۔ ہمارے پاس حضور کی حدیث یہ ہے صرف 2 ہی مردے حلال ہیں، السمک والجراد، الکبد والتحال، بس۔ تو آیت کے الفاظ کیا ہوئے؟ وہ دم کے ساتھ دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون حرام ہے، جمع ہوا خون تحال اور کلیجی یہ جائز ہے۔ ولحم الخنزیر، لحم الخنزیر کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت۔ لفظ لحم کیوں استعمال کیا ہے یہاں پر؟ کیونکہ کھانے کا ذکر چلتا ہے اور کھانے کے لیے گوشت ہی متعین ہے، اس لیے اس کا گوشت نجس العین ہے، اس کی پاکی صفائی کا کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ جب کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں تو وجہ پوچھنے کا حق بندے کو نہیں ہوتا، اللہ نے حرام کیا، اللہ خالق ہے، اس کے بھی ہمارے بھی، ہمارے جسم کو کیا مفید ہے اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟
اللہ نے کہا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور خالق ضرور جانتا ہے کہ اس میں خرابی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ شارحین لکھتے ہیں خنزیر کھانے والے میں بے شرمی پیدا ہوتی ہے، بے حیائی پیدا ہوتی ہے، دیوسیت پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے، جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان میں شرم و حیا کم ہو جاتی ہے اور دیوس بن جاتے ہیں۔ دیوس، ہمارے لوگ کہتے ہیں مولانا ایسا لفظ آپ بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، میں کیا کر سکتا ہوں، یہی لفظ استعمال ہوا حدیث میں، آپ حدیث سے دور ہیں تو کوئی علاج نہیں ہے۔ دیوس کہتے ہیں ایسا بے غیرت انسان کہ اس کے گھر کی عورتوں کے پاس غیر مرد آئے اسے غیرت نہ آئے، اس کو دیوس کہتے ہیں۔ دیوس پر بہت واقعات ہیں، مگر یہ محفل اتنا وقت کم ہے کہ ہم واقعات میں جا ہی نہیں سکتے ہیں، جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ واقعات کی کمی نہیں ہے، واقعات تو بھرے پڑے ہیں، بہت واقعات ہیں۔ تو حرام چیز کے کھانے سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اور خنزیر کھانے سے آدمی دیوس بن جاتا ہے، یہ صفت لکھی ہے، اور جسم کے لیے یہ مضر ہے، اخلاق کے لیے مضر ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے، کوئی وجہ نہ ہو تب بھی مضر ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے، لہذا اس کے کھانے میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ بہت اہم لفظ ہے، یہ یہاں بھی ہے، سورہ مائدہ کے آیت نمبر 2 میں بھی ہے، وما اہل بہ، یہاں بہ پہلے ہے، لغیر اللہ بعد میں ہے، اور وہاں وما اہل لغیر اللہ بہ، وہاں بہ بعد میں ہے۔ یہ بہ پہلے کیوں ہے بعد میں کیوں ہے، یہ مرجع اور ضمیر یہ عربی قواعد ہیں، عوام کے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، جس کو سمجھنا ہے ہم سے تنہائی میں ملے، حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل چھوٹی ہاں سے ہے، یہ احلال، کسی لفظ کو لے کر پکارنا اس کو احلال کہتے ہیں۔ حاجی کہتا نا لبیک، اس کو تحلیل کہتے ہیں، تحلیل، لبیک اللہم لبیک کہہ کے جو پکارتا ہے یہ تحلیل ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو روتا ہے، جو رونے کی پہلی آواز آتی ہے اس کو احلال الصبی کہتے ہیں، بچے کے رونے کی آواز کو احلال کہتے ہیں۔ اور جب مکے والے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے ہبل کی جے ہو بولتے تھے، جے ہبل، اس کو احلال کہا گیا ہے۔ احلال یعنی جس کو ذبح کرتا ہے، وہ جس کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، اس کو اہلا کہتے ہیں، نام لے کر پکارنا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کسی کے نام پہ پکارو، اس کا مالک تو میں ہوں کیونکہ میں نے پیدا کیا ہے۔ سورہ یاسین کے آخر میں ایک آیت ہے، اولم یری الانسان، اولم یری الانسان بالکل آخر میں ہے، وہاں کیا کہا، ہم نے پیدا کیا جانور کو اور یہ مالک بن گئے، فہم لہا مالکون، یہ آیت ڈھونڈ لیجئے آخری رکوع میں، فہم لہا مالکون کے معنی کیا ہے، اس جانور کو جو تم ذبح کرتے ہو فلانے کو خوش کرنے، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، تم کیسے مالک بن گئے اس کے، تم مالک کیسے بن گئے، فہم لہا مالکون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، یہ پوری آیت ہے۔ ان میں سے تم بعض کو کاٹتے ہو، بعض پر ذبح ہوتے ہو، لیکن پیدا ہم نے کیا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، لہذا تم مالک ہو گئے تو اسی شرط کے ساتھ جو شرطیں ہم نے لگائی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ کرو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس لیے قربانی کے ذبیحے میں آپ کو زبان کہنا پڑتا نا، اللہم لکا و منکا، کیا ترجمہ ہے، اللہم لکا و منکا، اے اللہ یہ آپ کے لیے ہے اور آپ ہی کی جانب سے دیا ہوا ہے، میرے پاس کہاں سے آئے گا یہ، لکا و منکا، لکا مانے آپ کے لیے ہے اور منکا مانے آپ کی جانب سے ہے، آپ نہ پیدا کرتے تو ہم کہاں سے لاتے یہ دمبا، ہمارے بس کی تو ہے نہیں، ہم تو زمین سے ایک دانہ نہیں پیدا کر سکتے، تو آپ کے لیے ہے اور آپ ہی کی طرف سے ہے، اللہم لکا و منکا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ حلال طریقہ۔ اب اگر آدمی اللہ کے نام سے ذبح نہیں کرتا ہے، بتوں کے نام پہ کرتا ہے، کسی مقام پر جاتا ہے، فلاں پیر کو خوش کرنا ہے اور ان کی وجہ سے ہم سے اللہ خوش ہو جائے گا، یہ سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب میں یہ شامل ہے، یہ حلال نہیں ہے۔
اللہ کے جانور کو تم نے غیر اللہ کو خوش کرنے کو استعمال کیا ہے، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہے۔ یہ تو آیت کا مدلول ہوا۔ ہمارے ائمہ نے اس پر کلام کیا ہے، میں چاروں امام کی بحث نہیں کروں گا، لیکن ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے اس مخلوق کو ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لے لیا، لیکن دل میں نیت ہے فلانے کو خوش کریں گے، فلانا مہمان آیا اس کو خوش کریں گے، فلانا بت ہے اس کو خوش کریں گے، فرمایا جب بھی یہ حرام ہے، جب بھی یہ حرام ہے۔ ابن نجیم مصری کی کتاب ہے الاشباہ والنظائر، الاشباہ والنظائر، مفتیوں کو پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب، افتاء کے کورس میں ہے۔ اگر امیر آیا، گھر پہ امیر آیا، آج کا امیر پی ایم سی ایم سمجھ لو، آیا کوئی یا داماد آیا، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے مرغا ذبح کیا، فرمایا یہ بھی حلال نہیں ہے، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ اگر آپ کے ارادے میں یہ ہے کہ ذبح کرنا اس کو خوش کرنے کے لیے ہے تو حلال نہیں ہے۔ ہاں ذبح کرنا خوش کرنے کو نہیں ہے، بلکہ مہمان ہے، ضیافت کرنا ہے، گوشت کھانا ہے تو پھر جائز ہے۔ فرق سمجھ لیجیے آپ، جان دینا کسی مخلوق کی اللہ کے غیر کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ضیافت کی نیت ہے تو یہ جائز ہے۔ اب جو لوگ جانور چھوڑ دیتے ہیں، ایک بیل چھوڑ دیا، کہا یہ فلانے بت کے لیے، یہ چھوڑنا حلال نہیں ہے، وہ چھوڑنا والا حمل درست نہیں ہے، مگر اس کے چھوڑنے سے وہ حرام نہیں ہو گیا۔ اگر آج تم توبہ کر لو، یا اللہ میں غلطی پر تھا، یہ جانور آپ کا ہے، آپ کے نام پہ ذبح کروں گا، آپ یہ اس کے مالک ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اپنی غلطی سے، تو وہ چھوڑا ہوا جانور آپ کے ہاتھ میں پھر حلال ہو جائے گا، لوٹ جائے گی اس کی حلت، کیونکہ اس کی حرمت عارضی تھی، آپ کے غلط عقیدے سے تھی، عقیدہ صحیح کر کے توبہ کر لیا تو اس کی حلت لوٹ کے پھر سے آ جائے گی، آپ کے پاس درست ہو جائے گا۔ تو ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ چار چیزیں حرام ہیں اس لسٹ میں اس امت کے لیے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی قریش کے لیے، قریش کے لیے ہو رہا ہے۔ اب اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں میسر ہے، جان جا رہی ہے، کیونکہ انسان اگر رزق نہیں کھاتا ہے تو بھوک سے مر جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اپنی رحمت کا تقاضا ہے کہ تم مرو مت، اپنی جان کو باقی رکھو، یہ چاروں چیزیں جو حرام ہیں ان میں سے کچھ بھی کھا کے جان بچا لو، بس دو شرطیں ہماری مان لو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو حالت اضطرار میں ہو، اضطرار کے معنی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اب اس کی بھوک جانے اس کا رب جانے، یہ بندہ اور رب کے بیچ میں ہے، کتنی بھوک تھی، مرنے والا تھا یا مرنے والا نہیں تھا، اس کی جان جانے والی ہے کہ نہیں ہے وہ تو اس کو معلوم ہے، اس کے رب کو معلوم ہے۔ فمن اضطر، حالت اضطرار، اس پر بڑی لمبی تشریح کیا ہے صاحب قرطبی نے، کئی صفحات لکھے ہیں، مگر ہمارے پاس مسئلہ وقت کا ہے، ہم کئی صفحات آپ کو نہیں سنا سکتے، بس اضطرار یہ ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ غیر باغ ولا عاد، باغین بغاوت سے ہے، حد سے آگے بڑھنا، عادن تجاوز کرنا، یعنی اللہ کا حکم ہے منع ہے مت کھاؤ لیکن ہم کھائیں گے، یہ بغاوت، یہ نہیں چلے گی، یعنی اللہ سے بغاوت کی نیت نہ ہو۔ نمبر 2، جتنے کھانے سے جان بچ جاتی ہو اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی نہ کھاؤ، مثلا 4 لقمے سے جان بچ سکتی ہے تو 4 کھا کے چھوڑ دو، 5واں نہیں کھانا، یعنی جتنا ضرورت ہو جان بچانے کی اس سے زائد نہ کھاؤ، اور لذت کی طلب دل میں نہ ہو کہ لذت دیکھیں اس کی کیسی ہوتی ہے، اس کا مزہ بھلا کیسا ہوتا ہے۔ تو غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حلال ہو گیا، حلال ہو گیا، جملہ غلط، جملہ غلط، حلال نہیں ہوا ہے، گناہ اٹھا دیا اللہ نے۔ اس آیت میں کیا کہا؟ فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ چیز اب بھی حرام ہے لیکن تم مجبور ہو، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم پر اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ جیسے کوئی عورت ہے، زبردستی اس سے زنا کیا گیا، اس کی خواہش نہیں تھی، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ نور پارہ 18،
عورت مجبور ہے، اکراہ کیا گیا ہے، تو اس پر اللہ غفور الرحیم ہے، اس پر زنا کا گناہ نہیں ہوگا، گناہ تو ظالم پہ ہوگا۔ تو اگر آپ کی جان بچانے کے لیے اللہ نے کہا ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا، کھا کے جان بچا لو، لیکن وہ حلال نہیں ہو گیا ہے، غلط ہے کہنا کہ حلال ہو گیا۔ یہاں ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور سورہ انعام میں کیا ہے؟ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ یہاں کہا اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ جب غفور الرحیم ہے، اسی واسطے اس نے کہا ہے کہ لذت نہ ہو، تجاوز نہ ہو تو تم پر گناہ نہیں ہوگا، کھان کے جان بچا سکتے ہو۔ اب اس پر جزیہ بہت ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، کسی کے جھاڑ پہ کچھ لگا ہوا ہے، توڑ کے کھائے یا گرا ہوا کھائے، اس کو مارنے کا حق ہے، قصاص دینے کا حق ہے، یہ سب لمبی بحثیں ہیں، اسی آیت کے ذیل میں ہیں۔ جان بچانے والے کی جان بخشی جائے گی، وہ صرف کھا سکتا ہے یا لے کر بھی جا سکتا ہے، یہ تمام سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے بقدر ضرورت بوقت حاجت جان بچانے کو کھا لو۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو بندے کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ لے کر جا رہے ہیں، جیب نہیں بھرنا، صرف اپنی پیٹ اور بھوک کے واسطے کھا لیا ہے تو بندے کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ایسا واقعہ حضور کے پاس آیا تھا، حضور نے اس کو معاف کرنے کا حکم دے دیا تھا، وہ واقعہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو خلاصہ آیت کا کیا ہوا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ آیت مکمل ہو گئی، مضمون پورا ہو گیا۔ اب 3 آیتوں میں ایک مضمون آ رہا ہے۔ یہودی جانتے تھے کیا کیا حرام ہے، مگر وہ پورا کا پورا چھپاتے تھے، یہ لسٹ نہیں دیتے تھے۔ اس لیے اگلی 3 آیتوں میں ان یہودیوں کی صفات کا ذکر ہے کہ جو حق چھپائے گا اس کو بھی جہنم کی آگ ہوگی، جو حرام کھائے گا وہ بھی جہنم کا حقدار، جو حق کو چھپائے گا وہ بھی جہنم کا حقدار ہوگا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کتاب میں سے جو چھپائے گا اس پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ بہت سے لوگ غلط فتویٰ دے کر فائدہ اٹھاتے تھے، پیسہ لیتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ 2 روپے کا تعویذ ہے 5000 میں بیچتے ہیں، یہ بھی سب اسی میں آتا ہے۔ کتمان حق کی شکلوں میں آتا ہے۔ حضور پاک نے جواز بتایا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو نفع دے رہا ہے، علاج کر رہا ہے قرآن کی آیتوں سے، تو لینا درست ہے، لیکن 2 روپے کی چیز کو 5000 لینا یہ درست نہیں بتایا ہے۔ اگر 2 روپے کا قلم ہے، آپ 100 روپے کا بیچ رہے ہیں تو سمن غالی ہے، یہ مکروہ سے کم نہیں ہے۔ وہ تعویذ بھی اگر 2 روپے کا ہے تو 20000 مانگنے کا تک کیا ہے؟ تو ایسے تمام دھندے وندے سب ان 3 آیتوں میں آ رہے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب آنے کا مطلب گھڑی بول رہی ہے ٹائم ہو گیا، یہ ہماری سوئی ہے، اس لیے اب اگلی 3 آیتیں ہم چھوڑ رہے ہیں، آئندہ ہفتے پورا کریں گے۔ حق کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور حق کو چھپا کر پیسہ لینا رشوت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ تینوں آیتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پوری کریں گے۔ ہمارے مدرسہ جامعہ صفیہ عربیہ کے سفیر حافظ انصر صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ مہینے کا پہلا جمعہ ہے، آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور جس کو شوق اور وجدان ہو مدرسے کو آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ 118 بچیاں پڑھتی ہیں، 35,000 تنخواہیں ٹیچروں کی، اور 21,000 بلڈنگ کا کرایہ ہے۔ یہ سب آپ حضرات سے نکلتا ہے، 10 سال ہو گئے اب تک چلاتے ہوئے۔ یہ SIR آج کل بہت ضروری ہے کام، اپنے اپنے کاغذ دکھائیں اور فارم بھریں اور ووٹ کے حقدار بنیں، تاکہ بائندے مشواری نہ ہو۔ آپ کے محلے میں بہت سے لوگ آئیں گے، MLA کی طرف سے، کارپوریٹر کی طرف سے، آپ ان کا تعاون کریں اور ان سے جو چیز پوچھنا ہے ان سے پوچھیں، اور پورے طور پر جو ضروری کاغذات ہیں اس کو پیش کریں۔ یہ اس اعلان کا مقصد ہے۔ محمدی سلمہ بیگم کے واسطے دعا فرمائیں، اللہ ان کو شفا کامل نصیب فرمائے۔ صفحیں درست کر لیں، سنتیں پڑھ لیں۔